بہت سیریسلی یہ انفارمیشنز جانی چاہیے. ہیں تو مسلمان ہی، بچپنے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی نظام تجارت اور ذخیرہ اندوزی. بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تجارت یا ہم جو چیز خرید فروخت کرتے ہیں وہ کہتے کس کو ہیں، بے کس کو کہتے ہیں، اور اس میں کون سی بے جائز ہے اور کون سی بے ناجائز ہے. جس طرح ہمیں یہ مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے، جیسے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میرا روزہ ٹوٹے گا کیسے، یا دیگر جو فرائض ادا کرنے کے اس کے لیے طریقے سیکھنا فرض ہیں. جی اسی طرح ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا ہے. یہ جو ایک حدیث شریف ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کی شرح میں تقریباً تمامی مکاتب فکر کے علماء فرماتے ہیں کہ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. کیا وہ شیخ الحدیث بننا سب پہ فرض ہے، یا MBA کرنا فرض ہے، کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو وہاں وضاحت سے لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے وہ فرائض اور واجبات اسلامیہ کو صحیح طرح سے ادا کر سکے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حلالوں کو جانے اور اللہ کے حراموں کو پہچانے، یعنی وہ حلال کر سکے اور حرام سے بچ سکے. مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے تو میں اس کو اپنا کیسے سکتا ہوں اور بچ کیسے سکتا ہوں؟ میں فیصل بھائی، آپ بہت یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کی تعریف کریں یا آپ کی اس ٹیم کی جو یہ ہمارے عنوانات تشکیل دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے بس میں ہو تو میں ڈیلی ہر چینل پہ لازم کر دوں کہ وہ 1 گھنٹہ اسلامی تجارت اور حلت اور حرمت کے حوالے سے وہ ڈیلی لوگوں کو گائیڈ کریں گے. آج ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا حلال کا روپیہ لگا رہے ہیں، لیکن شام کو جب وہ گھر جاتے ہیں تو حرام لے کر جاتے ہیں. سارا دن وہ محنت کرتے ہیں، سارا دن گرمی میں وہ جناب اپنی پسینہ بہاتے ہیں، لیکن اسلامی احکام سے ناواقفی کی بنا پر جب وہ شام کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ حرام لے کر جاتے ہیں. تو یہ من حیث القوم ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ جاننا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے کیا حرام. اب میں آ رہا ہوں کہ بے کس کو کہتے ہیں. تبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مال سے رضامندی کے ساتھ جو ہے نا وہ تبادلہ کرنا. اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس کو مبیع کہتے ہیں، اور جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس کے لیے شرائط ہیں کہ وہ چیز معلوم ہو، یعنی جو چیز آپ سودا کر رہے ہیں وہ چیز معلوم ہو، وہ چیز متعین ہو. معلوم یعنی اس کی جنس کا پتہ ہو، متعین اس کی آگے کائنٹ سارا معلوم، متعین ہو کہ یہ فلاں 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 چیز ہے، اور اس کے بعد وہ مقبوض ہو، آپ کے قبضے میں ہو. اگلی چیز ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہو، قبضے میں ہو، ملکیت میں ہو، اور مال متقوم ہو. یعنی مال متقوم کا یہ مطلب ہے کہ وہ بطور مال کے، یعنی اسی کو نفع اور نقصان کے حوالے سے اس کو معاشرے کے اندر مانا جائے کہ یہ واقعی مال ہے، یعنی اس کے خرید و فروخت کے حوالے سے اس کو یہ تسلیم کیا گیا ہو کہ یہ مال ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اپنی زمان میں ہو. زمان کا مطلب ہے کہ جب آپ چاہیں آپ اس کو کسی کو سپرد کر دیں، یا چاہیں آپ اس کو آگے منتقل کر دیں. اس کے بعد آپ معلوم انداز سے بے کرتے ہوئے جس وقت آپ ایجاب اور قبول کرتے ہیں، یعنی میں نے خریدا اور میں نے بیچا کہ لفظ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے بیچا، دوسرا کہتا ہے میں نے خریدا، تو آپ کی یہ جو بے یعنی ہو جاتی ہے. اب جو آپ نے یہ کہا کہ تجارت کے حوالے سے سب سے پہلے جو بھی تاجر ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں خرید کیا رہا ہوں اور میں بیچ کیا رہا ہوں. ایک مسلمان ہے جناب، اس نے جنرل سٹور کھولا ہوا ہے، اندر شراب بیچ رہا ہے، حرام کما رہا ہے. ایک مسلمان ہے، اس نے جنرل سٹور کھولا ہوا ہے، میڈیکل سٹور کھولا ہوا ہے، اندر دوائیاں وہ رکھی ہیں جو قانونی اور دوسرے حوالے سے منع ہے، وہ حرام کما رہا ہے، وہ حرام حلال کو مکس کر رہا ہے. تو اس حوالے سے تاجر کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اس کو پتہ ہو. اور بہت معذرت کے ساتھ آج ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر یا ہمارے سندھ کے اندر
اکثریت میں یہ جو پھلوں کی تجارت ہو رہی ہے، یہ جو آم بیچتے ہیں، یہ جو امرود بیچتے ہیں، یہ جو کیلے بیچتے ہیں، یہ حرام کام کر رہے ہیں. یہ بے کی ان اقسام کی پریکٹس کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے واضح طور پر منع کی. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.